السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ لفظی ترجمہ۔ کل کہہ دیجئے، لا اقول نہیں میں کہتا، لکم تم سے، عندی میرے پاس، خزائن خزانے ہیں، اللہ کے، ولا اور نہیں، اعلم میں جانتا، الغیب غیب کو، ولا اور نہیں، اقول میں کہتا، لکم تم سے، انی بے شک میں، ملک فرشتہ ہوں، ان نہیں، اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس کی جو یوحیٰ وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میرے۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، افلا کیا پھر نہیں، تتفکرون تم غور و فکر کرتے، وانذر اور ڈرائیے، بہ ساتھ اس کے، الذین ان کو جو، یخافون خوف کھاتے ہیں، ان کے، یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم طرف اپنے رب کے، لیس نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا اور نہ، شفیع کوئی سفارشی، لعلہم تاکہ وہ، یتقون وہ بچ جائیں، ولا اور نہ، تطردی آپ دور کیجئے، الذین ان کو جو، یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ چہرہ اس کا، ما نہیں، علیک آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز، وما اور نہیں، من حسابک آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیء کوئی چیز، فتطردہم پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں، فتکون تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ جی تو ہماری آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے، یا میں غیب کا علم جانتا ہوں، یا یہ کہ میں ایک فرشتہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کی تبلیغ دیتے تھے
تو لوگ آپ سے مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے، یعنی کہ بحث و مباحثے کے لیے طور پہ آپ سے مختلف قسم کے سوال و جواب کیے جاتے تھے جو بے بنیاد ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ سے مطالبے بھی کچھ اسی طرح کے کرتے تھے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، بلکہ آپ ان سے کہیں کہ میں اپنی طرف سے اس چیز کو نہیں گھڑ کے آپ کو بتاتا، اپنی طرف سے نہیں بتاتا، بلکہ میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے، میں خود سے کچھ بھی نہیں کہتا تمہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجیے کہ برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا، یعنی کہ جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو وہ نظر والا ہے، یعنی بصیرت والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور جو علم نہیں رکھتا وہ اندھا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے ویسے بھی ایک انسان جسے نظر آتا ہے اور ایک انسان جسے نظر نہیں آتا وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس تیزی کے ساتھ دیکھنے والا کام کرتا ہے اس تیزی کے ساتھ اندھا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہوگا وہی ان کے اوپر عمل کرے گا، نہ کہ جسے نہیں پتہ ہوگا وہ عمل نہیں کرے گا۔ افلا تتفکرون، کیا پھر نہیں تم غور و فکر کرتے؟ پھر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت نمبر 51 میں ہے وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے بھی ساتھ اس کے الذین، ان کو جو یخافون خوف کھاتے ہیں، ان کے یحشروا، وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، طرف اپنے رب کے، لیسا، نہیں ہے، ہوگا، لہم، ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا، اور نہ شفیع، کوئی سفارشی، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، وہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو لوگ نہیں مانتے بس آپ انہیں چھوڑ دے، بس آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، یوم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، آپ صرف اور صرف ان کو ڈرائیے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اس دن کوئی بھی ان کا مددگار یا سفارشی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، لعلہم، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ آخرت کی رسوائی سے بچ جائیں۔ آپ ان لوگوں کو دعوت دین کا پیغام جو ہے وہ دیتے رہیں۔ آگے جی آیت نمبر 52 میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور نہ آپ دور کیجیے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا، ما، نہیں، علیکا، آپ پر، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن، کوئی چیز، وما، اور نہیں، من حسابک علیہم، آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز، فتطردہم، پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے، اور اس مجلس میں مشرکین مکہ بھی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں اس مجلس سے نکال دیں کیونکہ یہ ہم سے کم تر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل کی تھی کہ اگر آپ ان سے اعراض برتیں گے، انہیں اپنے آپ سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ما علیک من حسابہم، ان کے حساب میں سے، آپ کے حساب میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان کے حساب میں سے آپ کا کوئی حصہ نہیں، یعنی جو جتنا عمل کرے گا وہ اتنا ہی پائے گا، کسی دوسرے سے نہیں لے سکتا۔ اس لیے اگر آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، انہیں اپنے سے دور کریں گے برتری کرنے والوں کی وجہ سے، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ برائی بہت حد تک پائی جاتی ہے کہ لوگ اگر کوئی امیر انہیں مل جاتا ہے تو وہ اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اسی کی طرح اس کی کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کمتر ہے تو اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ ہوم ورک ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، مشرکین مکہ جیسا ہمارا رویہ ہے یا پھر اللہ کے ان بندوں کا جو اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام میں پکارتے ہیں۔ چلیں جی، ہمارے سے یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔